بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سفر میں بہت ساری آسانیاں مل جاتی ہیں۔ مرد پہ جمعہ فرض ہے، مسافر بن جائے تو فرضیت ختم ہو جائے گی۔ روزہ واجب اور فرض ہے، لیکن اگر آپ سفر پہ ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دے گی۔ لیس من البر الصیام فی سفر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہوا یہ کہ سفر میں تھے، کچھ لوگوں نے سایہ کیا ہوا، کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا ہے؟ کہتے ہیں جو بیٹھے ہوئے انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جنہوں نے سایہ کو انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، شریعت کی آسانی لی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس من البر الصیام فی سفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تم ہلاک کر بیٹھو۔ وہاں سفر کی آسانیوں میں ایک یہ بھی آسانی ہے کہ آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قصر نماز کیا ہوتی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نماز 2 رکعتیں فرض ہوئی، سفر میں دو کی 2 ہی رہ گئیں، اور حضر میں اللہ نے اس کو زیادہ کر دیا۔ آپ جب سفر کرتے ہیں، کتنا سفر؟ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 فراسخ، صحیح مسلم کی روایت ہے 3 فرسخ اگر آپ سفر کریں تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ یہ فرسخ کیا ہوتا ہے؟ 1 فرسخ 3 حجازی میل کا ہوتا ہے۔ تو 3 فرسخ، 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، 9 میل حجازی بن گئے۔ 9 میل حجازی کو اگر برطانوی کلومیٹر کے ساتھ چیک کریں تو 22.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ آپ 22.5 کلومیٹر سفر کریں تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ صبح کی نماز 2 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے۔ سنتیں چونکہ اللہ کے رسول نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، حضر میں بھی نہیں چھوڑی، تو پڑھنی ہے، خاص سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں۔ ظہر کی نماز 10 کی بجائے ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے جو فرض ہے۔ عصر کی نماز جو 4 رکعتیں ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز 5 رکعتیں ہم صرف پہلے 3 فرض پڑھیں گے، سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز جو ہے اس کے صرف 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہم وطر پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے وطر بھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا اور حضر میں بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کتنے دن تک سفر کر سکتے ہیں اور قصر کر سکتے ہیں؟ جمہور کہتے ہیں اگر کوئی 3 دن سفر میں ہے تو 3 دن تک قصر کر سکتا ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، باب ابواب التقصیر، اس کے اندر جو حدیث لے کے آئے عبداللہ بن عباس کی کہ آپ 19 دن تک قصر کر سکتے ہیں۔ شریعت کی کتنی بڑی آسانی ہے۔ اشہد ان لا